نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیہ ٹیچر آپ کو نئی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو سورۃ الانفال کے چند آیات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں سورہ انفال کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اس میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ انفال ایک مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے انجام بد، ناکامی اور شکست اور مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے لیے انعام اور کفار کے لیے عذاب و انتقام تھا۔ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور باہمی اتفاق تھا۔ سورت کے شروع میں تقویٰ اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ انفال کا آغاز غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ آیت کی تفسیر سے پہلے اگر وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اس واقعے کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی اس طرح منقول ہے۔ غزوہ بدر میں دونوں فریق یعنی کہ مسلمان اور کفار میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکیں۔ کچھ لوگوں نے کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے کہ کسی طرح سے چھپا ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں، کیونکہ ہم ہی نے دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر سکو۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حفاظت، جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا، ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں بجز اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں یہ عطا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو سب شرکائے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرمایا۔ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو سورۃ الانفال کی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تم سے مراد یہاں پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، آپ فرما دیجئے مال غنیمت للہ وللرسول، واسطے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا، اور صلح کرو، میل جول رکھو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس آیات مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی۔ یہ گویا امت محمدی پر ایک زائد چیز تھی جو حلال کی گئی۔ اس بات کا مطلب کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ اس بات کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ واحد امت تھی جس پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اس میں جہاد کا اجر تو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی مال کا کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ مال کن کو ملے گا اس کا فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اس لیے تم لوگ یعنی کہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ جس کو چاہو آپس میں تقسیم کر لو۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی ہیں جو اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، واذا، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، اوپر ان کے، آیاتہ، آیات اس کی، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے، ترقی پا جاتا ہے ان کا، ایماناً، ایمان، وعلی ربہم، اور اوپر اپنے رب کے، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔
الذین یقیمون، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، ایمان والے، حقاً، برحق، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے یا بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے کریم، عزت والا۔ ان آیات میں ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یعنی ایمان والوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، ان کی عظمت جان کر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کانپ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں قرآن میں جگہ جگہ انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں اگر ان کو نہ مانا جائے تو ان کے ساتھ عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو جب وہ ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تیسری صفت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ اس راہ پر چلنے کے کتنے فوائد ہیں، ان کو دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا ملے گا، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی صفت توکل ہے، یعنی کہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ضرور شامل ہوگی۔ اگر وہ ان چاروں باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان چاروں صفات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی مغفرت، رحمت اور رزق کی بھی خوشخبری دے دی گئی ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی سورہ انفال اور اس کا تفسیر و ترجمہ۔ امید ہے کہ آپ کو ان آیات کے ذریعے سے بہت ساری معلومات مل گئی ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، ہدایت کا بہترین سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہترین کتاب سے ہدایت حاصل کرنے اور زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی، بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔